بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ پلان کے مطابق تو مجھے اس وقت استور میں ہونا چاہیے تھا اور آج شام کو کیمپ کرنا تھا راما میڈوز پہ، اور کل صبح پھر مجھے منی مگ کی خوبصورت وادی کے لیے روانہ ہونا تھا، اور پرسوں پھر دیوسائی۔ لیکن یہ پلان کینسل اس لیے کیا گیا کہ ویدر ایڈوائزری یہ تھی کہ بارشیں ہو رہی ہیں، لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے، دریاؤں میں طغیانی آ رہی ہے آہستہ آہستہ، تو ان علاقوں کا سفر نہ کیا جائے۔ اگرچہ میرے ساتھ میرے دوست لاہور سے، جو میرے پرانے دوستوں کا ایک حلقہ تھا، وہ ٹریول کر رہے تھے، اور انہیں مجھے یہ قائل کرنے میں مشکل کا سامنا رہا کہ اس ٹرپ کو کینسل کر دینا چاہیے۔ وہ سمجھتے تھے کچھ نہیں ہوتا، بس ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بارش تو ہو ہی جاتی ہے اور کون سا کوئی اتنا مسئلہ ہو رہا ہے۔ لیکن میں نے انہیں سمجھایا کہ میں ہمیشہ لوگوں کو یہ ایڈوائز کرتا رہتا ہوں کہ اس طرح کے خطرناک موسم میں، خاص طور پہ جب محکمہ موسمیات آپ کو خبردار کر دے، تو پھر آپ کو اپنی زندگی کو مقدم جاننا چاہیے اور اس کو زیادہ قیمتی سمجھنا چاہیے، اور زندگی ہو تو پھر یہ ٹرپس ہوتے بھی رہتے ہیں۔ تو میں آپ سے بھی یہ کہوں گا کہ یہ جو ویک ہے، اس میں آپ اپنے اگر ٹریول پلانز ہیں تو اس کو پلیز ملتوی کر دیں کسی اور وقت تک کے لیے، کہ جب تک کہ موسم سازگار نہ ہو جائے۔ تو میری آپ سے یہ درخواست ہے، اور میں اسی لیے ابتدا میں یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس موسم میں چھٹیاں ہوتی ہیں، آپ اپنے پلان کر کے آئے ہوتے ہیں، اور آپ میرے ایک دوست جو ہمارے ساتھ جا رہے تھے وہ آسٹریلیا سے بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو جو موسم ابھی چل رہا ہے، جو خبریں آ رہی ہیں، اور جو آج کی بھی ایڈوائزری آج کے لیے بھی ہے، آج کے سارے اخباروں میں لکھا ہوا ہے کہ آج رات کو بھی، شام کو بھی طوفان، آندھی طوفان اور یالہ باری ہوگی، تو پہاڑی علاقوں کے سفر سے گریز کریں تو مناسب ہوگا۔ یہ میری آپ کو ایڈوائس ہے۔ البتہ میں نے ایک ٹرپ اناؤنس کیا تھا، آپ جانتے ہیں، مالدیپ کا، سری لنکا اور مالدیپ کا۔ تو اس کے ساتھ کچھ دوستوں نے کہا کہ تھائی لینڈ، سری لنکا کے ساتھ آپ تھائی لینڈ اور ملیشیا اور سنگاپور بھی ملائیں۔ تو وہ ایک ٹرپ میں نے دوبارہ اس کو اناؤنس کیا تھا، تو وہ جولائی کے آخر میں بالکل جانے کے لیے تیار ہے۔ اس میں اگر آپ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو ضرور چلیں۔ اس میں آپ کے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ آپ سری لنکا اور مالدیپ چلے جائیں، اور یہ آپشن بھی ہے کہ سری لنکا، تھائی لینڈ اور ملیشیا اور سنگاپور، 4 ملکوں کا ٹرپ کر لیں۔ تو ٹریول بار کے ساتھ آپ رابطہ کر لیں جو اس ٹرپ کو مینیج کر رہے ہیں۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس میں ضرور چلیں، یہ اچھا ٹرپ رہے گا اور اس میں مزہ آئے گا۔ اچھا جی، اسلام آباد میں اس وقت بحث ہو رہی ہے کہ یہ سیٹ اپ جو ہے یہ کتنے دن چلے گا۔ رات میرے گھر پہ صدیق جان صاحب موجود تھے، فروخ وڑائچ صاحب موجود تھے، اجمل جامی صاحب تھے، یاسر رشید تھے، ایک یاسر جنجوا صاحب تھے، 2-3 دوست تھے میرے گھر پہ کھانے پہ آئے ہوئے تھے، اور طویل نشست رات 3 بجے تک چلی، جس میں اس موضوع پر یہاں پر بھی بات ہوتی رہی۔ یہ لاہور سے کچھ دوست آئے ہوئے تھے، کیونکہ کل اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار سے اہم ملاقات تھی، اس میں بھی شامل تھا، اور بھی صحافی تھے۔ آپ کے علم میں اس کا کانٹینٹ کچھ آ بھی گیا ہوگا، خاص طور پر وہ بھارت کے حوالے سے اس میں کافی چیزیں ڈسکس کی گئیں، سنتاس معاہدے کے حوالے سے پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں، اسے پاکستان ایکٹ آف وار سمجھتا ہے، تو اس پر تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ بہت سارے لوگ اس پہ بات کر چکے ہیں اپنے اپنے ویلاگز میں، جامی نے بھی بات کی ہے، کرن ناز کا بھی میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے بھی بات کی ہے، تو اور بھی لوگوں نے، شاید حامد میر صاحب نے بھی اس پہ گفتگو کی ہے، حامد میر صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے بھی کچھ سوالات اٹھائے، کچھ سوال میں نے بھی کیے۔ تو اسی سلسلے میں رات بھی ہم اکٹھے ہوئے تھے کہ ذرا بات چیت کی جائے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اسیسمنٹ تو ہو کہ کیا ہونے جا رہا ہے اس ملک میں۔ تو اس پر تو سب کا اتفاق تھا کہ یہ سیٹ اپ چل نہیں رہا۔ یہ اس بات پر تو سب متفق ہیں کہ نہ اکانومی چل رہی ہے، نہ ملک چل رہا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا۔ یعنی اس بات پر تو اختلاف رائے ہے دوستوں کے درمیان، اور اسلام آباد میں ہونے والی اور بھی روز اسلام آباد میں بیٹھکیں ہوتی ہیں، اور اس میں یہی موضوعات، آج کل یہی موضوع گرم ہے کہ یہ سیٹ اپ اور کتنے دن چلے گا۔ شہباز سرکار جو ہے وہ چلے گی، معذرت چاہتا ہوں، چلے گی یا نہیں چلے گی۔ تو اس پر تو اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شہباز شریف جیسا تابع دار تو مل نہیں سکتا۔ میرا آرگومنٹ بھی اکثر دوستوں سے یہ رہتا ہے کہ بھائی 2 مسائل ہیں نا اس حکومت کے، ایک تو شریف خاندان کا جو چہرہ ہے یہ بیگیج ہے مقتدرہ کے لیے، اور لوگوں نے ابھی تک اس کو قبول نہیں کیا۔ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد سے لے کر آج تک اس کو قبول نہیں کیا۔ اگر ان کی پرفارمنس کی وجہ سے قبول کر لیا ہوتا لوگوں نے تو مسئلہ حل ہو چکا ہوتا نا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں آئے تو جعلی طریقے سے ہیں، لیکن پرفارم اتنا اچھا کیا کہ چلو ٹھیک ہے چلنے دو۔
لیکن پرفارم بھی نہیں کیا، ملک کے حالات بھی نہیں سدھارے، تو یہ نظام جو ہے وہ قابل قبول نہ ہوا لوگوں کو، اور یہ جو حکومت ہے یہ بیگیج بن گئی ہے۔ تو اگر فرض کیجئے کہ چینج کریں گے، محسن نقوی آ جاتے ہیں مثال کے طور پر شہباز شریف کی جگہ پہ، یا کوئی اور شخص آ جاتا ہے، تو وہ اس بیگیج کو ختم تو نہیں کر سکتا۔ اور پھر دوسرا مسئلہ اکانومی کا ہے، اگر فرض کیجئے کوئی عارضی سیٹ اپ آ جاتا ہے، محسن نقوی صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں یا کچھ اور، یا قومی حکومت، تو یہ پیسے بھی نہیں جنریٹ کیے جا سکتے، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو کہنے کا مطلب ہے، میرا بھی اکثر دوستوں سے یہ آرگومنٹ رہتا ہے، خاص طور پر صدیق جان کے ساتھ میں یہ بحث کرتا رہتا ہوں کہ مان لیا کہ یہ حکومت جا رہی ہے، تو جو آئے گا وہ یعنی یہ حکومت جائے گی تو انہی دو وجوہات کی بنا پہ جائے گی نا، تو پھر جو آئے گا وہی دو مسئلے حل تو نہیں کر سکتا، تو پھر یہ جائے گی کیوں حکومت؟ لیکن یہ بھی طے ہے کہ حکومت چل بھی نہیں پا رہی، یہ نظام نہیں چل پا رہا۔ یہ دیکھیے ایک ایک کر کے جو سسٹم ہے وہ ایک ایک کر کے کلیپس کر رہا ہے، بیٹھ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ کہیں تو ان کو کوئی جو ہے کامیابی مل رہی ہو ملک کے اندر، ٹھیک ہے، خارجی محاذ پر جو چیزیں ہیں اس کا پاکستان کے اندرونی حالات پر بھی تو اثر انداز ہونا ضروری ہے نا۔ پاکستان میں روز چھتیں گر رہی ہیں، اسکولوں کی چھتیں گرنا شروع ہو گئی ہیں، بارشوں کے موسم میں بجلی کی ٹرانسمیشن لائنز کولیپس کر گئی ہیں، یہاں پر جو پاور سیکٹر ہے آپ کا وہ سارا کا سارا بیٹھ گیا ہے، اس لیے کہ وہ وائبل ہی نہیں رہا، آپ کا پاور سیکٹر وائبل ہی نہیں رہا، وہ چل ہی نہیں سکتا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 5200 ارب روپے کا قرضہ ہے آپ کا پاور سیکٹر کا، اور وہ بڑھتا بھی رہے اور یہ پاور سیکٹر چلتا بھی رہے، کیپیسٹی پیمنٹس بھی ادا ہوتی رہیں، اور بجلی کا یونٹ بھی 50-60 روپے پہ چلا جائے اور اس پر بکتا رہے، تو نہ انڈسٹری چلے گی کب تک؟ دیکھیے نا، ابھی آپ نے دھکا لگا لیا سال 2 سال، انڈسٹری نہیں چل رہی، کب تک آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ انڈسٹری نہ چلے؟ کب تک ہو سکتا ہے یہ کہ انڈسٹری نہ چلے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھے رہیں اور انڈسٹری بھی نہ چل رہی ہو اور ایگریکلچر بھی نہ چل رہی ہو، کوئی ادارہ کام نہ کر رہا ہو لیکن نظام چلتا رہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ڈیبیٹ اس وقت اسلام آباد میں بڑے زور و شور سے جاری ہے کہ متبادل کیا کیا جائے، متبادل کیا کیا جائے، یہ بحث اس وقت زور و شور کے ساتھ جاری ہے۔ یہ یعنی شہباز سرکار جو ہے اس کو ہٹایا جائے تو پھر کیا لایا جائے، کون سا نظام ہو، کیسے چلے، پاکستان تحریک انصاف کو موقع دیا جائے، یعنی راستہ دیا جائے، موقع تو نہیں، راستہ دیا جائے پاکستان تحریک انصاف کو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس وقت ایک پاکستان میں ایک وہ کہتے ہیں کہ منجمد ہو گیا ہے سارا کچھ۔ اب آپ دیکھیں کہ جو الیکشن کشمیر میں ہو رہے ہیں، مطلب ایسے تو نظام نہیں چل سکتا، اس طرح کے الیکشن کرا کے آپ کیسے چلا سکتے ہیں؟ اگرچہ پہلے بھی ہو رہا ہوگا، آپ کے پاس دلیل ہوگی جی پہلے بھی ایسے ہی چلتا تھا، بھئی پہلے چل رہا تھا تو چل رہا تھا مگر اب نہیں چل رہا، اور اس بات کا حکومت کو بھی اندازہ ہے کہ بھئی یہ نظام اس طرح نہیں چلے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت کو بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو دھارے میں لائے بغیر یا راستہ دیے بغیر چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اب میں جو آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں یہ میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ حکومت نے محمود اچکزئی صاحب سے اور پی ٹی آئی کی دیگر لیڈرشپ کے ساتھ رابطے تیز کر دیے ہیں کہ خدارہ بیٹھیں ہمارے ساتھ آ کے بات چیت کریں، اور یہ کہا ہے کہ کم از کم خواتین پرزنرز کے حوالے سے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، اب آپ جانتے ہیں کہ کافی عرصے سے یہ بات چیت چل رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں محمود اچکزئی صاحب سے کہ آئیں بیٹھیں ملاقات کرنے کے لیے آئیں، محمود اچکزئی صاحب، یہ 4-5 مہینے سے بات ہو رہی ہے جی محمود اچکزئی صاحب کی ملاقات طے ہو گئی ہے وزیر اعظم سے، جی ملاقات ہونے جا رہی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیتے رہے ہیں، لیکن پھر وہ ملاقات ہو نہیں پائی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جگہ کا تعین نہیں ہو پا رہا تھا، مقام کا، کہ کہاں پر ملاقات ہو۔ اب اس میں محمود اچکزئی صاحب یہ کہتے تھے کہ میں وزیر اعظم ہاؤس نہیں جاؤں گا ملاقات کرنے کے لیے، پھر دوسری بات ہوئی کہ جی چلیں رانا ثناء اللہ کے گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں، اس سے بھی محمود اچکزئی صاحب نے انکار کیا کہ نہیں وہاں نہیں بیٹھیں گے۔ پھر اسپیکر چیمبر کا مقام طے پایا تھا کہ جی اسپیکر چیمبر میں بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پر بات چیت کر لیتے ہیں بیٹھ کے، لیکن اس میں محمود اچکزئی صاحب نے پہلے تو انکار ہی کر دیا اسپیکر چیمبر میں بیٹھنے سے، لیکن پھر یہ کہا کہ چلیے میں اسپیکر چیمبر میں بیٹھ جاؤں گا لیکن اسپیکر موجود نہیں ہوں گے اس ملاقات میں،
تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ یہ تو پھر آپ اسپیکر صاحب کی انسلٹ کر رہے ہیں، یہ تو پھر آپ نہ بیٹھنے والی بات کر رہے ہیں، تو پھر کٹائی میں پڑ گیا۔ اب ہوا یہ ہے کہ اب حکومت نے یہ مسئلہ جگہ کا یا مقام کا حل کر دیا اور کہا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل روم ہوتا ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل روم ہے جو کمیٹی روم ہوتا ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اس پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا، اس پر تو محمود اچکزئی صاحب کو بھی اعتراض نہیں ہو سکتا، تو وہ جو جگہ کا مسئلہ ہے وہ حل کر دیا حکومت نے۔ لیکن میری اطلاع کے مطابق محمود اچکزئی صاحب نے ابھی تک بھی کوئی مثبت جواب نہیں دیا بات چیت کرنے کے لیے، حالانکہ حکومت اب بار بار پیغام بھیج رہی ہے، بار بار چاہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما آئیں، بیٹھیں اور بات چیت کا آغاز کریں، اور وہ حکومت نے خود آفر یہ کیا ہے کہ ہم جو ویمن پولیٹیکل جو پریزنرز ہیں، پولیٹیکل تو وہ نہیں کہتے لیکن وہ کہتے ہیں ویمن پریزنرز ہیں، ہم ان سے بات چیت کا آغاز کر لیتے ہیں۔ تو ایک انٹینشن جو ہے وہ بات چیت کی حکومت نے اپنی شو کی ہے۔ اس سلسلے میں سینٹ میں بھی کافی کردار ادا کیا جا رہا ہے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ بھی اس سلسلے میں 3 ملاقاتیں کر چکے ہیں پی ٹی آئی کے سینیٹرز کے ساتھ، جس میں علامہ راجہ ناصر عباس بھی موجود تھے، جس میں اس ملاقات میں جو ہے وہ علی ظفر صاحب بھی موجود تھے، اس میں مشال یوسفزئی بھی موجود تھیں میری اطلاع کے مطابق۔ مشال یوسفزئی کو اس لیے اس سارے معاملے میں حکومت لوپ میں رکھ رہی ہے یا بات چیت کر رہی ہے کہ خواتین پرزنرز کے حوالے سے انہوں نے اس مناسبت سے مشال یوسفزئی کو بھی اس بات چیت میں شامل کیا ہوا ہے۔ بلکہ میری اطلاع تو یہ ہے کہ جو ہے وہ حکومت چاہ رہی ہے، محمود اچکزئی صاحب کا مثبت جواب نہیں آ رہا، اور جو ہے علامہ راجہ ناصر عباس اس وقت ایران میں ہیں، وہ یہاں پر ہیں نہیں، تو حکومت چاہتی ہے کہ چلیں جو دستیاب ہیں وہ بیٹھ جائیں، مشال یوسفزئی بیٹھ جائیں بات چیت میں۔ لیکن ظاہر ہے محمود اچکزئی نہیں ہوں گے یا ٹاپ لیڈرشپ نہیں بیٹھے گی تو مشال یوسفزئی کے بیٹھنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو معاملہ رکا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے۔ حکومت چاہ رہی ہے کہ آئیں، بیٹھیں اور خواتین پریزنرز پہ بات کریں، یہاں سے شروع کر لیتے ہیں، اب سارے مطالبات ایک ساتھ نہ رکھیں، یہاں سے شروع کر لیتے ہیں، جگہ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اور چیئرمین سینٹ مثلا ایک ملاقات میں تو پیپلز پارٹی کی طرف سے چیئرمین سینٹ تھے اسحاق ڈار صاحب تھے، نون لیگ کے طارق فضل چودھری صاحب تھے، رانا ثناء اللہ تھے، اعظم عزیز تارڑ تھے، شیری رحمان تھیں ایک ملاقات میں، اور دوسری طرف سے علی ظفر لیڈر آف دی اپوزیشن، علامہ راجہ ناصر عباس جو ہیں، اور مشال یوسفزئی اور 1-2 اور لوگ شاید موجود تھے۔ یہ چیئرمین سینٹ کے کمرے میں بیٹھے اور اس بات پر اتفاق ہوا، یہ بھی تھوڑا سا پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اس بات پر اتفاق ہوا کہ بات چیت کے عمل کو شروع کریں۔ جگہ کا تعین نہیں ہو پا رہا تھا، وہ بھی حکومت نے مسئلہ حل کر دیا، تو اب انتظار کیا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے۔ بہرحال میں جو گفتگو کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ حکومت کو پتہ ہے کہ وہ اب خطرے میں ہیں اور اس طرح سے چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی، پرفارمنس کسی کی نہیں ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ چلیے پی ٹی آئی کے بغیر، چونکہ ملک میں ایک سیاسی عدم استحکام ہے، تو تھوڑا سا راستہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے کھولا جائے۔ وہ الگ بات ہے کہ جو عمل ہے، یعنی کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں تو وہاں پر سیاسی راستہ نہیں دے رہے، وہاں پر الیکشن سمبل نہیں دیا پی ٹی آئی کو، اور پی ٹی آئی نے بائیک آؤٹ کر دیا۔ اب یہ ڈیبیٹ ہے، پی ٹی آئی کا فیصلہ درست ہے یا غلط ہے، میرے خیال میں غلط ہے، آپ کے خیال میں صحیح ہوگا۔ میرے خیال میں اس لیے غلط ہے کہ آپ کو سیاسی میدان کبھی نہیں چھوڑ کے جانا چاہیے، خاص طور پر حلقوں کا میدان، کیونکہ آپ کے پھر جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، وہ کسی اور پارٹی میں چلے جائیں گے، پھر آپ کہیں گے کہ کوئی بات نہیں، اگر عمران خان کے نام پر کسی کو بھی کھڑا کیا جائے گا، اگر الیکٹیبلز چلے بھی جائیں گے تو خیر ہے، کسی کو بھی کھڑا کریں گے تو وہ جیتے گا۔ لیکن حلقہ کمزور پڑ جاتا ہے، جو لوگ حلقوں کی سیاست کو سمجھتے ہیں وہ میری بات کو مانیں گے کہ حلقہ کمزور پڑ جاتا ہے اس سے، اور نیا بندہ آئے گا اس کی ورکنگ نہیں ہوگی، فرق پڑتا ہے، خاص طور پر کشمیر میں، گلگت میں، ان علاقوں میں، ایسے علاقوں میں تو خاص طور پر فرق پڑتا ہے۔ تو بہرحال میرے خیال میں پی ٹی آئی کا فیصلہ درست نہیں ہے۔ آپ چاہیں گے کہ آپ کہیں گے کہ ماحول ہی نہیں ہے جی، جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے، وہاں پر الیکشن کا ماحول ہی نہیں ہے اور حالات ہی سازگار نہیں ہیں، لوگ نکلیں گے نہیں ووٹ ڈالنے، تو ایسے میں ووٹ میں حصہ کیا ڈالنا، یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے، چلیے آپ کی رائے میں بھی وزن ہے، لیکن میرے خیال میں پھر بھی الیکشن کا میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اچھا، اب 1-2 چیزیں اور دیکھیے کہ حکومت جو ہے وہ بڑے عرصے سے کہہ رہی ہے کہ ہم ہارڈ سٹیٹ ہیں اور ہارڈ سٹیٹ بننے جا رہے ہیں، اور ہارڈ سٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ خبردار کوئی آواز نہیں نکالے گا، جیسے ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا ہے، جیسے کہ بادشاہتوں میں ہوتا ہے، کسی کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اب ہوا کیا ہے کہ گجرات میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر واپڈا کے خلاف احتجاج کرنے پر درجنوں شہریوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے احتجاج کیا ہے اور پرامن کیا ہے، توڑ پھوڑ نہیں کی،
وہ خدا نہ خواستہ وہ وابڈا کے دفتر کے اندر نہیں گھس گئے، انہوں نے بس سامنے کھڑے ہو کر احتجاج کیا ہے، اور احتجاج کرنے پر ان پر مقدمہ درج ہو گیا۔ پولیس نے 4 معلوم اور 40 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ مقدمے میں الزام عائد کیا گیا کہ شہریوں نے ڈی سی ہاؤس کے سامنے احتجاج کر کے امن و امان میں خلل پیدا کیا۔ اب یہ خلل بھی پیدا نہیں ہو سکتا، بھائی احتجاج ہوگا تو خلل تو ہوگا، تو انہوں نے احتجاج کیا تو ان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ تو ریاست جو ہے وہ ٹالریٹ ہی نہیں کر رہی، ہر ایک کی آواز کو دبا رہی ہے۔ دیکھیں اگر آپ ہر ایک کی آواز کو دباتے جائیں گے نا تو یہ ایک پریشر کوکر بن جائے گا کسی دن۔ عرفان صدیقی مرحوم کہا کرتے تھے کہ سٹی بجتی رہتی تھی نواز شریف کی، وہ تھوڑی تھوڑی ہوا خارج کرتے رہتے تھے۔ تو بھائی لوگوں کی ہوا بھی تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ پریشر کوکر میں سے نکلنے دیں، ان کا کیتھارسس ہو جاتا ہے۔ آپ پریشر کوکر بنائیں گے کسی دن دھماکے سے پھٹ جائے گا، اور وہ دھماکہ خطرناک ہوگا۔ اتنی گھٹن پیدا نہ کریں کہ کوئی اپنے حق کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکے۔ پی ٹی آئی کو دبا کر، تحریک لبیک کو دبا کر مار کے اور گرفتاریاں کر کے آپ نے سمجھایا کہ اب آپ ایک ہارڈ اسٹیٹ بن گئے ہیں اور کسی کو آواز اٹھانے نہیں دیں گے۔ پچھلے دنوں میں نے آپ کے سامنے ڈاکٹرز کا معاملہ رکھا تھا، ینگ ڈاکٹرز کا، کہ ان کے خلاف جو ہے وہ سارا وہ کیا جا رہا ہے، تو ان کو بھی نوکریوں سے نکالنے کا کہ جی انہوں نے 2 سال پہلے احتجاج کیا تھا، ان کے لائسنس کینسل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے۔ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ نے کل جو اپنی دکھی داستان سنائی ہے کہ جی میں 24 گھنٹے مجھے قید تنہائی میں رکھا جاتا تھا۔ مریم نواز صاحبہ ہر وہ بات کر رہی ہیں کہ جس سے لگے کہ انہوں نے عمران خان سے مشکل جیل کاٹی ہے، عمران خان سے بھی زیادہ مشکل جیل کاٹی ہے انہیں لگے۔ تو وہ کہتی ہیں مجھے 24 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جاتا تھا، جیل میں میری چیخیں کسی نے نہیں سنی، میری شوگر ایک دن ڈاؤن ہو گئی، میرے ہاتھ میں گڑ کا ڈبہ تھا وہ گر گیا زمین پر، گڑ میرے ہاتھ سے گر گیا اور میں نے وہ زمین سے گڑ اٹھا کے کھا لیا، حالانکہ وہ ڈبے میں سے نکال کے دوسرا گڑ بھی کھا سکتی تھیں، لیکن زمین سے گرا ہوا گڑ اٹھا کے کھایا انہوں نے۔ تو وہ طرز دلا رہی تھیں اپنے اوپر، سننے والوں کی آنکھوں میں شاید آنسو ہی آ گئے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ جائے نماز کدھر بچھاؤں، کیونکہ ساتھ ہی واش روم تھا۔ تو اپنا دکھ انہوں نے بیان کیا، بجائے اس کے کہ جیل کی اصلاحات کے حوالے سے زیادہ بات کی جاتی۔ تو اور جو مزاحیہ باتیں کل ہوئی ہیں اس کانفرنس میں، مثلا چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نظام انصاف میں قیدیوں کے حقوق کو کلیدی حیثیت حاصل ہے، نظام انصاف میں احتساب کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ بھئی کون سا نظام انصاف، کون سا احتساب؟ نظام انصاف کیا اپنی حقیقی روح کے مطابق ایگزسٹ کرتا ہے؟ آپ بتائیے، کیا حقیقی روح کے مطابق انصاف مل رہا ہے لوگوں کو؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہرحال تشویش کی ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ پاسپورٹ رینکنگ جاری ہوئی ہے، اور انفارچونیٹلی اتنے دکھی دل کے ساتھ یہ بات میں کر رہا ہوں، اتنی تکلیف کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں ٹریولر ہوں، میں ٹریول کرتا رہتا ہوں۔ پاکستان کا پاسپورٹ دنیا کا آخری 4تھے نمبر کا پاسپورٹ ہے، یعنی پاکستان سے نیچے صرف 3 ملک ہیں۔ یعنی آپ سوچیں کہ پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے وہ بدترین پاسپورٹ کی فہرست میں آخری یعنی 4تھے نمبر پر، نیچے سے 4تھے نمبر پہ ہے۔ اس میں کانگو بھی پاکستان سے بہتر پوزیشن میں ہے، گھانا بھی پاکستان سے بہتر پوزیشن میں ہے، یوگینڈا بھی پاکستان سے بہتر پوزیشن میں ہے، چاڈ بھی پاکستان سے بہتر پوزیشن میں ہے، صومالیہ کا پاسپورٹ بھی پاکستان سے بہتر ہے، یمن کا پاسپورٹ بھی، لیبیا کا پاسپورٹ بھی پاکستان سے بہتر پاسپورٹ ہے۔ پاکستان سے نیچے صرف 3 پاسپورٹ ہیں پوری دنیا میں، پوری دنیا میں 3 پاسپورٹ جو ہیں وہ پاکستان سے نیچے ہیں، ایک افغانستان، ایک عراق اور ایک شام۔ شام بھی ابھی شورش زدہ علاقہ ہے، اس لیے عراق بھی مڈل ایسٹ میں آنے والا جو سپرنگ تھا، عرب سپرنگ جیسے آپ کہتے ہیں، اس کے بعد سے وہ سنبھل نہیں سکا۔ تو عراق، شام اور افغانستان یہ پاکستان سے نیچے ہیں، باقی سارے پاسپورٹ پاکستان سے بہتر ہیں۔ تو پاکستان کا شمار دیکھیے عراق، شام اور افغانستان جیسے ممالک میں پاسپورٹ کے لحاظ سے ہو گیا۔ تو کون ہے اس کا ذمہ دار؟ یہ تو بتائیے، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کون ہے اس صورتحال میں پاکستان کو لانے والا؟ استحکام پاکستان پارٹی کی ہاں بات کرنا تو میں بھول ہی گیا، حالانکہ جب میں کشمیر کی بات کر رہا تھا تو مجھے ان کی بات بھی کرنی چاہیے تھی۔ استحکام پاکستان اس وقت انجینئرنگ کا مرکز بنی ہوئی ہے، اور دھڑا دھڑ الیکٹیبلز اس میں لائے جا رہے ہیں، مفلرز پہنائے جا رہے ہیں، اور وہ اس میں ان کو شامل کیا جا رہا ہے۔ سردار تنویر الیاس IPB میں چلے گئے، کیونکہ یہ پارٹی ہی ان لوگوں کی پارٹی ہے نا، پیسے والے لوگوں کی، تو اس میں ایسے ہی لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے۔
وزیر صنعت تنویر الیاس بھی آپ پتہ ہے اسی کیٹیگری کے ہیں. وزیر زراعت چودھری علی شان چلے گئے. سابق وزیر صحت نثار انصر عبدالی چلے گئے. وزیر اعظم کے سابق مشیر سردار افتخار رشید چلے گئے اس پارٹی میں. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ الیکٹیبلز کی ایک قسم ایسی ہے پاکستان میں جو ہر الیکشن سے پہلے پوچھتے ہیں بڑوں سے کہ دسو کتنے جانا ہے, ہمیں بتائیں ہم کون سی پارٹی میں جائیں, جہاں آپ کہیں گے ہم چلے جائیں گے, ہماری سیاست تو مائی باپ آپ کے ساتھ ہی ہے نا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ بتائیں ہم نے جانا کدھر ہے, تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے جائیں. اب استحکام پاکستان پارٹی چمتکار تو کرے گی, پھر چمتکار نہ کرے تو کیا کرے. تو یہ پاکستان میں پرانے فارمولے ہیں, پرانے فارمولے, لیکن اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے. اب لوگ ان فارمولوں کو پسند نہیں کر رہے, اب یہ چل نہیں رہے فارمولے. اس لیے جب ایک فارمولہ آپ کا پرانا فارمولہ جب چلتا تھا تو آپ چلاتے تھے, جب نہیں چل رہا تو پھر اسے بدلنے کی ضرورت ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.